بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم۔ اردو کلاس 7 آج ہم اس کا لیکچر نمبر 5 کریں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے آپ اس کے فہرست کی مضامین جو ہے وہ اوپن کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں آج ہمارے لیکچر میں کیا کیا بات چیز شامل ہے۔ ہم سب سے پہلے کریں گے سبق نمبر 5 ہے استاد جی۔ ہم اس کے الفاظ معنی سیکھیں گے، سوالات جوابات، جملے بنانا، غلط درست جواب کی جو ہے وہ نشاندہی ہوگی۔ پھر دیے ہوئے موضوع پر ہم بات چیت کریں گے، سابقے کا تصور ہوگا اور حروف بیان کا تصور ہوگا۔ اس کے بعد درخواست لکھنا اور ساتھ میں ہے خط لکھنا۔ درخواست لکھنا اور خط لکھنا، اور اس کے بعد فہرست تیار کرنا، مکالمہ تیار کر کے پیش کرنا۔ یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں جن پر ہمارا لیکچر جو ہے مشتمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے بچوں آپ پیج نمبر 24 اوپن کریں۔ سبق ہے جی استاد جی، سبق نمبر 5۔ تو سبق پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری زندگی جو ہے علم کے بغیر کوئی اہمیت اس میں کی نہیں ہوتی ہے۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ بھی علم کے متعلق ہے، اس کی اہمیت کے متعلق ہے۔ آپ انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گی۔ سن کر یہ کہانی سن کر اور پڑھ کر علم اور تجربے کی روشنی میں آپ جو مصنف ہوگا اس کا مقصد جو ہے سمجھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم غیر رسمی خطوط اور سابقے علاقے اور حروف بیان اور اپنے مسائل کے حوالے سے بھی خطوط میں اس کا اظہار کرنا سیکھ سکیں گے۔ تو بچوں سب سے پہلے سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اس کائنات کا سب سے پہلا معلم کون تھا؟ ان دونوں سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو ضرور سوچنا ہوگا، تو آپ یہ ضرور سوچ کے بھی اور ان کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ اہم الفاظ میں ہیں جی تعمیراتی، کیفیت، پینشن، دبیز اور ہر دھرمی۔ ویسے تو بہت یہ اچھی خاصی پڑھائی ہے، یعنی ریڈنگ ہے، لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک پیرے کی ریڈنگ کر دیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ کہانی کی وضاحت بھی کر دوں گی۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لو کے تھپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، وہ زبان کی مدد سے بار بار اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ایک سرکاری بینک تھا، اس بینک کی دوسری منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ وقاص اینٹیں ڈھونے پر مقرر ایک ادنا سا مزدور تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے سر پر اینٹوں کا بوجھ لادے سیڑھیوں کے ذریعے سے دوسری منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، پاؤں میں موجود جوتوں کے تلووں میں سوراخ تھے، جس کی وجہ سے راستے میں بکھری کنکریاں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اتنی مشقت کرنے کے بعد بھی اسے بس اتنی ہی اجرت مل پاتی تھی کہ وہ روزمرہ زندگی میں دال دریے کے علاوہ دوسرا کوئی خواب دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ پھولوں کے بیل کی مانند ایک ہی جگہ پر چکر لگا کر اپنی زندگی برباد کرنے پر مجبور تھا۔ بچوں سوچنے کی بات ہے کہ مجبور کیوں تھا؟ تو اس کا جواب کہانی پڑھ کر بھی ہمیں مل سکتا ہے۔ تو میں آپ کو کہانی کی چیدہ جو نکات ہیں وہ بتاتی چلوں کہ مجبور اس لیے تھا کہ وقاص جو ہے وہ جب کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ وقاص جب اسکول میں پڑھ رہا تھا تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے، تو اس کا دل بالکل بھی تعلیم میں نہیں لگ رہا تھا، وہ بس بھاگنے کے ہی چکروں میں ہوتا تھا، ہمیشہ کام میں ڈنڈی مارنا، سبق یاد نہ کرنا، ہوم ورک نہ کرنا، اور یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہا تھا۔ تو یہ تو اس کے مستقبل کی اس کی ماضی کی بات ہے، لیکن یہی کام کرتے کرتے اس کو ایک بزرگ ملے جو اس کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کون ہے، شاید کہ کوئی ٹھیکیدار وغیرہ ہے جس کا وہ کام کر رہے ہیں۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کر پھر دوبارہ سے کام میں لگ گیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ کام چور ہے، لیکن وہ دیکھتا رہا کہ وہ بزرگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب اس نے اینٹیں جا کے مطلوبہ جگہ پر پھینکیں تو
وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تمہارا نام وقاص ہے۔ وقاص نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی اس نے کہا ہاں میں ہی وقاص ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہاری جگہ اس جگہ سے بہتر جگہ بھی تھی، یعنی کہ اگر تم دروازے یہاں وہ شیشے کے دروازے کے باہر کھڑے کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جگہ شیشے کے دروازے کے اس پار بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی اگر تم مطلب اس طرف اتنی شدت میں دھکے کھا رہے ہو تو اچھا نہیں تھا کہ تم اتنی محنت کرتے کہ تمہاری جگہ جو ہے وہ اس دوسری طرف ہوتی۔ تو اس نے غور سے دیکھا تو اندر جو ہے وہ بہت پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہوئے شیشے کے گرد مطلب ٹھنڈے ماحول میں کام کر رہے تھے۔ وقاص کو جو ہے وہ تھوڑا عجیب بھی لگا، اور اس کو وقاص ان کی بات سن کر کپ کپا گیا، یعنی کہ اس کو کچھ ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اس بزرگ نے مجھے یہ والی بات کیوں کہی۔ پھر وہ سارا دن اسی بات پر سوچتا رہا، اور چھٹی کرنے کے بعد جب گھر گیا تو اس کے ذہن میں یہی بات جو ہے وہ خیال کر رہی تھی، گھوم رہی تھی کہ یہ کیا، وہ کون بزرگ تھے اور انہوں نے مجھے کیا کہا تھا۔ تو اچانک وقاص کو خیال آیا، اس کو مطلب پچھلے واقعات یاد آنے لگے، اس کے اپنے اسکول کے دوست، اس کے باقی سب، اور تب اسے خیال آیا، بلکہ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، اس کے اپنے استاد ہیں جو اس کو اسکول میں پڑھائی کے لیے اس کے بہت نصیحت اسے کرتے تھے، اس کے پڑھائی کا خیال رکھتے تھے، لیکن وقاص جو ہے وہ کبھی سن کر نہیں دیتا تھا۔ وہ اس کو ہمیشہ نصیحت کرتے تھے کہ تم جو ہے آج تم تعلیم سے غفلت برت رہے ہو تو ایک دن تم برباد ہو جاؤ گے، اپنی زندگی برباد کر لو گے۔ آج اگر وقت تمہارے تعاقب میں ہے، اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تم وقت کا تعاقب کرنا چاہو گے مگر نہیں کر پاؤ گے۔ تو نہیں کر پاؤ گے، اور پھر آج اتنے سالوں کے بعد پھر یہ جو تب اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بس اس کو اپنے جیسے ہی آوارہ دوستوں میں گھومنے پھرنے کا، آوارہ گردی کرنے کا بہت شوق تھا، اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے لگا، اور آج اتنے سال کے بعد اس نے اپنے ہی استاد کے منہ سے جب یہ بات سنی، اور تو اسے اس دھوپ چھاؤں کا فرق بہت اچھی طرح محسوس ہو گیا کہ وہ بالکل تپتی دھوپ میں کھڑا ہے، اور اگر وہ تعلیم حاصل کرتا تو وہ ساری زندگی اور بلکہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں میں اپنی زندگی گزارتا۔ لیکن اس کو وقاص کو یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگ گئی۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ وقاص، یہ تو آپ نے ابھی پڑھا بھی ہے کہ وقاص کہاں کام کرتا تھا۔ وقاص ایک بینک کی عمارت پر کام کرتا تھا، اور زمانے کے دھکوں سے وقاص نے کیا سمجھا، اس نے یہی سمجھا کہ اگر تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، تعلیم سب سے زیادہ ضروری ہے، تعلیم انسان کو کسی مقام تک پہنچاتی ہے۔ اور اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ انسان کی زندگی کے لیے، اس کے ہر چیز کے لیے تعلیم جو ہے وہ سب سے اہم سنگ میل ثابت ہوتی ہے۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی تھی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، اس کے بعد ہم کریں گے آج جو الفاظ معنی ہیں وہ دیکھیں آپ۔ لو گرم ہوا، بے چینی بے آرامی، تعقب پیچھا کرنا، تھپیڑے تیز ہوا کے جھونکے، شناخت پہچان، ہر دربی ضد ڈٹائی، مشقت محنت، بھگوڑے بھاگ جانے والے، غفلت لاپرواہی، کام چور کاہل نکما، نمایاں ظاہر آیاں، اور آوارہ گردی مارا مارا پھرنا۔ اس کے بعد آزمانی، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کے ہیں جی تفہیم۔ تفہیم کا پہلا سوال ہے، وقاص کون تھا اور کیا کام کرتا تھا؟ پہلا سوال ہے، وقاص کون تھا اور کیا کام کرتا تھا؟ اس کا جواب دیکھیے، وقاص ایک مزدور تھا اور اینٹیں ڈھونے کا کام کرتا تھا۔
استاد جی وقاص کو کیا نصیحت کرتے تھے؟ وقاص بیٹا تعلیم سے غفلت برباد کر دے گی. آج وقت تمہارے تعاقب میں ہے. ایک وقت آئے گا جب تم وقت کا تعاقب کرنا چاہو گے مگر نہیں کر پاؤ گے. سوال نمبر 3 ہے وقاص کی اجرت میں کون کون سے کام ہوتے تھے؟ صرف روزمرہ زندگی میں دال دریا ہی مشکل سے پورا ہوتا تھا. علم کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ انسان کی پہچان علم کی وجہ سے ہی ہے. علم زندگی میں روشنی لاتا ہے. علم ہے تو سب کچھ ہے. علم کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. بچوں سوال نمبر 5 ہے اس کہانی کے مرکزی کردار وقاص کے بارے میں تفصیل سے لکھیں. تو آپ کو کہانی پڑھنے کے بعد بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ پوری کہانی ہی وقاص کے متعلق ہے. تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ نے خود اس سبق میں سے لکھ کر کرنا ہے اس لیے، اور تفصیل سے بھی کرنا ہے. تو یہ سوال نمبر 5 جو ہے اس کا جواب آپ خود کریں گے یہ اپنی بک سے دیکھ کر پوری تفصیل سے کہ وہ کیا تھا، کیا کر رہا تھا، اس نے پڑھائی کیسے کی ہے اور اب وہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے بارے میں سارا کچھ تفصیل سے آپ لکھیں گے. سوال نمبر 3 ہے جی سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر جملے مکمل کریں. پہلا ہے لو کے تھپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا. وہ ہانپتے ہوئے دوسری منزل تک پہنچا. اپنے ہی جیسے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا اسے پسند تھا. اس کی ہٹ درمی دیکھتے ہوئے ایک دن استاد جی بولے دروازے کے پیچھے تعلیم یافتہ لوگ سکون سے بیٹھے قلم کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں. استاد جی سرد آہ بھر کر رہ گئے. اگلا سوال ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. راستے میں بکھری کنکریاں وقاص کو دے رہی تھیں. آپشن ہے سکون، تکلیف، اطمینان، رنج. درست جواب ہے تکلیف. بزرگ بینک سے لینے آئے تھے. آپشن ہے اجرت، وظیفہ، تنخواہ، پینشن. تو درست جواب ہے پینشن. دروازے سے کے باہر کتنے ہی اس جیسے مزدوری کرنے پر تھے؟ مسرور، محکوم، مجبور اور مغموم. تو درست جواب ہے مجبور. پیج نمبر 28 پہ دیکھیے تعلیم سے غفلت ایک روز تمہیں کر دے گی برباد، بیکار، تباہ، بیزار. درست جواب ہے برباد. وقاص نے اینٹوں کا بوجھ اٹھا رکھا تھا. آپشن ہے کاندھوں پر، کمر پر، ہاتھوں پر، سر پر. درست جواب ہے سر پر. اگلا ہے جی اگر آپ وقاص کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بچوں یہ آپ کی اپنی تخلیقی کاوش ہوگی، یعنی آپ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں گے اپنی نوٹ بک پر کہ آپ اگر وقاص کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے. اور اگلا سوال ہے آپ کے خیال میں تعلیم انسان اور معاشرے میں کیا مثبت تبدیلی لاتی ہے؟ ان سوال کے جواب کے لیے بھی اپنے خیالات کا اظہار آپ کریں گے تحریری صورت میں. اگلا ہے جی قواعد سیکھیں. دیے ہوئے سابقوں کو استعمال کرتے ہوئے دو الفاظ بنائیں اور لغت میں سے معنی بھی تلاش کر کے لکھیں. یہاں پہ سابقے دیے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے الفاظ بنانے ہیں اور ساتھ میں معنی بھی لکھنے ہیں. خوددار، خود غرض. پھر خوددار کا معنی ہے غیرت مند اور خود غرض کا مطلب ہے مطلبی. بلند پایا، اونچا مرتبہ. بلند خیال، اونچا خیال. ذی وقار غیرت، عزت دار اور ذی ہوش قائم رہنا. پیج نمبر 29 پہ دیکھیں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. در کے سابقے والی فہرست ہے درکار، دروازہ، درپیش، دربار اور درگاہ. اس کا درست آپشن جیم ہے دربار اور درگاہ. مہا کی سابقے والی فہرست دیکھیں مہاکاش، مہاراجا، مہاچور، مہارت اور مہابیر اور مہاجور. تو یہ کیا ہے مہاکاج اور مہاراجا. نو کا سابقے والی فہرست دیکھیں نو عمر، نو وال، نو ساز، نو نہال اور نوحیز، نوشاد. درست اس کی آپشن جیم ہے. سر کا سابقہ والی فہرست دیکھیں سرکش، سر پیر، سردار، سرپیش، سرفروش، سرتاج. آپشن جیم درست ہے.
غیر کا سابقے والی فہرست دیکھیں، غیر موزوں، غیر ضروری، غیر خواہ اور غیر ملکی، غیر سمجھ، غیر ضروری، اور اس کی آپشن نمبر الف جو ہے وہ درست ہے۔ اگلا ہے حروف بیان۔ دیے ہوئے جملے کو غور سے پڑھیں جی۔ کسی دانا کا قول ہے کہ اتفاق میں برکت ہے، اب میں سمجھی یعنی کہ یہ سارا معاملہ آپ کا ہی بگاڑا ہوا ہے، آپ کے کہنے کے مطابق میں ٹھیک وقت پر یعنی 9 بجے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں نمایاں کیے ہوئے الفاظ کے یعنی اور یعنی کے ایسے الفاظ ہیں جو جملوں کے درمیان میں آ کر جملے سے پہلے کے حصے کی وضاحت کرتے ہیں، انہیں حروف بیان کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 کو جو ہے وہ حروف بیان لگا کر ہم نے مکمل کرنا ہے۔ زارا پرسوں یعنی جمعہ کو لاہور آئے گی۔ اب مجھے خیال آیا یعنی کہ یہ باتیں اس نے آپ کو بتائی ہوں گی۔ احمد نے دیکھا کہ راشد بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ فراز یقیناً آج رات یعنی 9 بجے تک پہنچ جائے گا۔ سدرا کے ہاتھ میں گڑیا تھی کہ بالو؟ مجھے نہیں پتا۔ اس شخص کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ آگے دیکھیں، لکھنا سیکھیں۔ اسکول کی لائبریری میں کتابوں کے اضافے کے لیے ہیڈ ماسٹر صاحب یا ہیڈ ماسٹر صاحبہ کے نام آپ درخواست لکھیں گے۔ آپ نے ہیڈ مسٹر صاحبہ کے نام درخواست لکھنی ہے، اور درخواست میں آپ نے بتانے ہیں کہ ہماری لائبریری میں بہت کم کتابیں ہیں، تو برائے مہربانی لائبریری میں ضروری اور مفید اور کارآمد کتابوں کا اضافہ کیا جائے۔ اچھا جی، تو کوسچن نمبر 11 پہ آپ نے اپنے چچا کے نام خط لکھیں گے، جس میں اچھی تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں آنے والے مسائل کا تفصیلی ذکر شامل ہوگا۔ آپ نے خط بہت آسان اور پیٹرن کے مطابق اور مناسب اور موزوں الفاظ کے استعمال سے کرنا ہے، اور اس میں آپ نے بتانا ہے جی مسائل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے اچھی کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا نصاب نہ ہونا، اور اچھے اور قابل اساتذہ مہیا نہ ہونا، اور اچھے تعلیمی ادارے نہ ہونا، یہ تمام جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے راستے میں اہم مسائل ہیں۔ آپ نے ان مسائل کا تفصیلی ذکر کرنا ہے اور ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ تمام وہ مسائل تھے جن کا آپ نے خط میں ذکر کرنا ہے۔ بچوں، اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ آج کا لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ میں امید کروں گی کہ آپ نے اس تمام کام کو، اس لیکچر کو بہت اچھے سے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا۔ تو آپ نے یہ تمام کام جو ہے اپنی نوٹ بکس پر ضرور کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔